وہاں دھماکہ خیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز کے ساتھ ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام کا بھی یہاں سے گزر ہوا تھا، اس کو مدائن صالح بھی کہتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا صحابہ تیزی سے یہاں سے نکلو، یہاں پر اللہ کا عذاب آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے مدینہ طیبہ سے تبوک کی طرف 350 کلومیٹر سفر کرتے ہوئے تقریباً ہم 3 گھنٹوں میں وادی حجر پہنچے ہیں، جن کو قرآن پاک میں اصحاب الحجر کہا جاتا ہے، قوم ثمود کہا جاتا ہے، سادہ الفاظ میں سیدنا صالح علیہ السلام کی بستی کہا جاتا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا وكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق۔ قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر، قوم ثمود کا ذکر، یہ کم و بیش 9 مقامات پر کیا گیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام یہاں اللہ کے نبی بن کر تشریف لائے اور قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن یہ بہت سرکش قوم تھی، بہت باغی قوم تھی۔ اللہ کا جو بہت بڑا معجزہ تھا اونٹنی، اس کی کونچیں لوگوں نے کاٹ دیں اور یہ طغیانی اور سرکشی کی حدوں کو پہنچ گئے۔ جب ان لوگوں نے استغفار کو چھوڑا، توحید کو چھوڑا اور شرک کی وادی میں غرق ہو گئے اور پرلے درجے کے سرکش ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، جو انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہوئے تھے، بڑے مضبوط قلعے تھے ان کے، یہ وہاں دھماکہ خیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز کے ساتھ ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ چیخ نے ان کو پکڑ لیا، یہ برباد ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ 3 مقامات پر ارشاد فرماتے ہیں وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور ایک جگہ فرمایا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، پہاڑوں کو تراش کر یہ لوگ گھر بنایا کرتے تھے۔ تو ہم ابھی آپ کو انشاءاللہ یہ پہاڑوں کے اندر جو انہوں نے مضبوط اپنے گھر بنائے تھے اور مجلسیں بنائی تھیں، وہ ساری چیزیں ہم تصاویر میں آپ کو دکھلائیں گے، لیکن سر دست ہم پوری امت کے مسلمانوں کو پیغام یہ دینا چاہتے ہیں، جی پہلی قوموں سے ہمیں عبرتیں حاصل کرنی چاہیے۔ جو قومیں استغفار چھوڑ دیں، توحید چھوڑ دیں، وہ پہاڑوں کے اندر بھی مضبوط گھر بنا لیں، وہاں پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تو نبی علیہ السلام کا بھی یہاں سے گزر ہوا تھا، اس کو مدائن صالح بھی کہتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا صحابہ تیزی سے یہاں سے نکلو، یہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اور روتے ہوئے نکلو، استغفار کرتے ہوئے یہاں سے نکلو۔ تو ان چیزوں کو بطور سیاحت نہیں لینا چاہیے، بطور سیر نہیں لینا چاہیے۔ اگر یہاں آنا ہو تو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ 1000 سال پرانے پہاڑ ہیں، اور اسی حالت میں یہ بنے ہوئے ان کے پہاڑوں کے اندر ان کی مجلسیں ہیں، ان کے گھر ہیں، ان کے کمرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت صالح کے درجات بلند فرمائے، ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ اس دور میں جن لوگوں نے کلمہ قبول کیا تھا، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی آخر الزمان خاتم الانبیاء پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پیروی نصیب فرمائے۔
फरमाए और उसी दावत को लेकर चलने की तौफीक अता करे जो दावत यहाँ पर हज़रत सालेह लेकर आए थे। वो कौन सी दावत थी? अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया है, अल्लाह ही ने तुम्हें आबाद किया है, अल्लाह ही की इबादत करो और इस्तिग़फ़ार करो। इन्ना रब्बी करीब मुजीब, मेरा अल्लाह दुआएं कबूल करने वाला है, मेरा अल्लाह करीब है। इस्तिग़फ़ार करो, तुम पे अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी। शरीयत मुहम्मदिया का भी यही पैगाम है, इस्तिग़फ़ार करो गुनाहों को छोड़कर, अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी। अल्लाह करीब है, अल्लाह मुजीब है। अल्लाह जल्ल शानुहू के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको शरीयत पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए और जहाँ जहाँ लोग बगावत में हैं, सरकशी में हैं, अल्लाह पाक उनको मकाम इबरत बनने से पहले पहले सच्ची तौबा नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।